ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. احیاء دین اور معصومین کے عنوان کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے سیرت سید سجاد کو بیان کیا جا رہا تھا، اور ان دنوں میں اس بات کی وضاحت کی کوشش کی گئی کہ جس زمانے میں میرے اس مولا کی امامت کا زمانہ انتہائی وحشتناک، انتہائی اضطراب، انتہائی خوف، اور اسے باقاعدہ مورخین نے عصر اختناق لکھا. کربلا کے بعد وہ انتشار، وہ خوف اور وہ روگ کہ جو تقریباً بلاد اسلامیہ میں خصوصاً حجاز اور عراق اور اس کے اطراف میں، اس سچویشن میں اور ان حالات میں دو راستے سید سجاد کے سامنے تھے. ایک راہ تو یہ تھی کہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اور وہ حالات کہ جو کربلا میں رونما ہوئے ان کی بنیاد پر ایک اور قیام کی ابتدا کی جاتی، مسلحانہ قیام، اور جس کے نتیجے میں جو رہی صحیح قوت علویان کی اور بنی ہاشم کی اس کو فدا کر دیا جاتا. اور بہرحال یہ راہ جذباتی اعتبار سے اور عوام پسندانہ اعتبار سے زیادہ بہتر، لیکن چونکہ امام کی نگاہ جو عالم غیب ہے، جو حامل علم لدنی، وہ آنے والے وقت کو نگاہوں میں رکھ کے اور اپنے علم کو استعمال کر کے جو انداز تبلیغ ہے، جو اندازہ اعلاء کلمہ حق ہے، اسے انجام دیتا. اور یہ بات بھی کہ امام اس بات کو بھی مد نظر رکھتا
کہ میری زندگی، میری تعلیمات اور میرا یہ اعلاء کلمہ حق صرف اس ایرا کے لیے نہیں ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے کہ جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ میری یہ تعلیمات اور جو کچھ میں انجام دوں گا ان تمام چیزوں کی بازتاب آنے والے زمانے میں دکھائی بھی دے گی اور سنائی بھی دے گی۔ لہٰذا امام صرف اپنے زمانے کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے زمانوں میں آج کی جو بھی حکمت عملی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، امام پوری سنجیدگی کے ساتھ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اقدام کرتے ہیں۔ تو اب وہ پہلا قدم یا وہ پہلی صورت کہ قیام کیا جائے، اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ قیام کہ جو آقا مظلوم امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا، کہ اب یہ بات نصوص سے بھی ثابت ہے اور تاریخ میں بھی کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ظالم کے خلاف اس انداز کا قیام ہو سکتا، لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ کربلا کہ جس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی، اب ان آنے والی نسلوں کو کربلا کی چھاؤں میں کربلا کی تعلیمات سمجھائی جائیں، افکار کی تربیت کی جائے، اور وہ جو اسلام کہ جس کا چہرہ اس انداز میں وصف کیا کہ بنی امیہ نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم جو بات کہیں وہ اسلامی بات بن جائے، اور جو ہوا بھی اور جو اب تک ہے، بہرحال اس حد تک نہیں ہوا کہ جس حد تک بنی امیہ چاہ رہی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں، مثلا ایک بہت واضح عمل جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، عاشور کے دن روزہ رکھنا، عاشور کے دن ان روایتوں کو بیان کرنا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، نوح کی کشتی آ کے رکی تھی، جناب یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا تھا، اور وہ ساری کی ساری باتیں یہ اسی بنی امیہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں کرنا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ ضرورت اب اس بات کی کہ بجائے قیام کے تربیت افکار کی جائے، اعلاء کلمہ حق کیا جائے، اور اہل بیت کی معرفت کربلا کی راہ کے ذریعے سے کروائی جائے، اور یہ وہ حصہ جہاد کا، بلکہ میں اسے کہوں کہ یہ وہ حصہ قیام کا جو مقابل قیام مسلحانہ، یعنی اس میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، اس میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی جا رہی، اس میں کوئی بظاہر خون نہیں بہہ رہا، لیکن اس کے اثرات اور اس کے فوائد، فتح مکہ جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے حصے میں آئی، وہ بدر کے بعد نہیں آئی، وہ احد کے بعد نہیں آئی، بلکہ صلح حدیبیہ کا ایک طویل عرصہ، اور اس طویل عرصے میں جو تبلیغ اور اعلاء کلمہ حق اور فکری بیداری جو مسلمانوں نے، رسول نے اور اصحاب باوفائے رسول نے پیدا کی، اس کے نتیجے میں، یعنی یہ وہ جہاد جو اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ جہاد کامیاب ہو جائے تو پھر تلوار والے جہاد کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور بغیر تلوار کے مسلمان مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت تھی کہ کربلا کا جو قیام ہوا، اب اس کربلا کے قیام کے اہداف یہ مسلمان فراموش نہ کریں۔ بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ جن حالات کی جانب میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا، وَإِلَّا عبد الملک ابن مروان اور یا ولید ابن عبد الملک، یعنی اسی عبد الملک کا بیٹا ولید، کہ جس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جس طریقے سے ہارون رشید کو کتابوں میں وائس کیلف پڑھا کر اور سمجھا کے اسے ایک ہیرو بنایا گیا، جبکہ محمود غزنوی کیسا ظالم کہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے کہ اس نے کس انداز میں ہندوستان میں جو سادات کے گھر تھے اور سادات کا محلہ تھا اسے جلایا تھا، چاہے محمود غزنوی ہو چاہے ہارون رشید ہو، کہ جنہیں بہرحال ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے میں دو جملے کہوں گا اس ولید ابن عبد الملک کے بارے میں
کہ اسے بھی مورخین نے اس کی بہت تمجید کی. اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس کی بڑی تعریف کی گئی اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں. وجہ اس کی یہ کہ بہرحال عبد الملک ابن مروان جو انتہائی بخیل بھی ہے، انتہائی ظالم بھی ہے، یعنی اس ولید کا باپ انتہائی بخیل بھی ہے، انتہائی ظالم بھی ہے، اور اس قدر زیادہ ٹیکسز، یعنی باقاعدہ تاریخ موجود کہ کس عنوان سے ایک ایک بہانے سے خون نچوڑنے کی کوشش کی اور کسی قسم کا کوئی رفاہی کام نہیں ہوا. ظلم اپنی جگہ پر، وہ گناہ اپنی جگہ. تو لوگ پریشان، احساس غربت، احساس سلب حقوق. تو اب خود بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں، جو جنرلز وغیرہ، ان کے یہاں ایک ٹیکٹک یہ موجود ہے کہ دیکھیے دشمن کو بھاگنے کے لیے ایک راہ چھوڑ کے رکھیں. جو دشمن ہوتا ہے اس کے بھاگنے کی ایک راہ آپ اوپن رکھیں، ایسا حملہ نہ کریں کہ چاروں طرف سے اس کے لیے راستے بند ہو جائیں. اس لیے کہ بلی بھی جب دیکھتی ہے آخر میں بھاگتی رہے گی، بھاگتی رہے گی، بھاگتی رہے گی، اور جب اسے کہیں کوئی راہ نہیں ملے گی تو پھر بلی بھی اب شیر بن جائے گی، اب وہ حملہ کر دے گی. تو لہٰذا اب یہ جو بیٹا ہے ولید عبد الملک کا، حالات کو بہرحال آبزرو کر رہا ہے، دینی اعتبار سے نہیں، یعنی جو حالت، جو شورش، جو پریشانی، جو احساس جو بھڑک رہے ہیں لوگوں کے، وہ دینی اعتبار سے نہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں، فسق ہو رہا ہے، فجور ہو رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ حقوق ختم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خون نچوڑ لیا گیا، اس لیے کہ معاشیات بالکل، اقتصاد بالکل ختم ہو گئی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال، یعنی بھوک، خوف ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن بھوک ایک ایسا فیکٹر کہ جس کی بنیاد پر ہر قسم کے مزاج کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس کو بھی پیٹ بھرنا ہے، اس کو بھی پیٹ بھرنا ہے، اس کو بھی پیٹ بھرنا ہے، چاہے گورا ہو، چاہے سیاہ ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو. بھوک ایک ایسا مسئلہ کہ سب متحد ہو سکتے ہیں. اس کو ولید نے بھانپ لیا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی خلافت کے ابتدا میں بہت زیادہ ویلفیئر ورک انجام دیے. مثلا مسجدوں کی کثرت کے ساتھ ہمیں تعمیر دکھائی دیتی، مسافر خانوں کی کثرت کے ساتھ ہمیں تعمیر دکھائی دیتی، باقاعدہ سڑکوں کا ایک جال جو ہے وہ بچھایا گیا، بیت المال سے باقاعدہ وظائف غربا کے لیے، یتیموں کے لیے مقرر کیے گئے، اور اسی قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بہت جلدی لوگوں کو اٹریکٹ کر دیتی. لیکن صرف دو باتیں کہ جس سے ایک مومن یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ اگر تاریخ میں کبھی وہ ولید ابن عبد الملک کی ان کاموں کی وجہ سے تعریف سنے تو وہ دھوکے میں نہ آئے. اس لیے کہ دو باتیں ذہن میں رکھی. یہ سارے ابتدائی ڈھکوسلے 10 سال میں نے بتایا، عبد الملک ابن مروان کی حکومت 20 سال اور اس کے بیٹے ولید کی حکومت 10 سال، اور ان دونوں کی حکومتوں میں جو گورنر ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، یعنی جو عمال ہیں وہ چینج نہیں ہوئے. وہی عمال کہ جن میں سر فہرست حجاج ابن یوسف باپ کی ساری پالیسیوں سے بظاہر اختلاف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ ولید ابن عبد الملک. لیکن عجیب بات یہ، جو اسٹرکچر ہے حکومت کا وہ تبدیل نہیں ہو رہا. وہ حجاج اسی مقام پر ہے، وہ صہیب اسی مقام پر ہے، وہ مہلب اسی مقام پر ہے. یہ وہی خون آشام جن ہیں کہ جنہوں نے عرصہ حیات امت پر تنگ کر دیا. تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ ولید کا گورنر اسی انداز میں اور اسی آزادی کے ساتھ حجاج ابن یوسف. اور دوسری بات یہ کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی اچھا ہو بظاہر، لیکن وہ کہ جو امام کو شہید کروا دے وہ ہماری نگاہ میں کبھی بھی قابل احترام نہیں ہو سکتا. اور ولید وہ ہے کہ جس نے سن 95 ہجری میں میرے اس مولا کو زہر دے کر شہید کروایا. تو اب یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، گورنرز وہی پرانے گورنرز، ظلم وہی ظلم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام کی شہادت اسی ولید ابن عبد الملک کے دیے گئے زہر کے ذریعے سے ہوتی. تو بہرحال ان حالات میں اب امام کو کربلا سمجھانی، امام کو اموی اسلام سے حقیقی اسلام کو جدا کرنا، اور امام کو اذہان کی تربیت کرنی. اگرچہ
خود امام کا ایک فرمان تاریخ میں یہ ملتا کہ جو ان حالات کی بہت مختصر لیکن انتہائی حقیقت سے بھری ہوئی تصویر جو ہے وہ امام کے اس فرمان میں ہمیں مل جاتی. امام فرماتے ہیں جس زمانے میں امام کا یہ امامت کا زمانہ یعنی عبد الملک ابن مروان اور اس کے ساتھ ولید اور یہ سارے حالات جو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً بیان کیے، امام فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی کہ مسلمان بھیڑ اور بکریوں کی مانند ان حکمرانوں کے جو شیروں کی مانند ہیں، ان عمال اور گورنروں کے درمیان کہ جو بھیڑیوں اور گیدڑوں اور لومڑیوں کی مانند، ان کے درمیان یہ مسلمان جو بھیڑ بکری کی مانند ہیں ان کے نرغے میں پھنس گئے ہیں. اور یہ شیر گیدڑ اور بھیڑیے نہ صرف ان کا گوشت کھا رہے ہیں بلکہ ان کی ہڈیوں کو بھی بموڑ رہے ہیں اور ان کی کھال تک کو نوچ رہے ہیں. امام کا یہ جملہ اس حالات کی غمازی کرتا ہے کہ کس انداز میں حکمران ملت اسلامیہ، کس انداز میں، یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ کس انداز میں بیت المال سے لاکھوں لاکھوں دینار ایک گانے پر قربان کر دیے جاتے ہیں. یہ تو میں نے بتایا نہیں، وہ تاریخ میں نے سمجھائی آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے. خیر بہرحال، تو اب ان حالات میں امام کے سامنے ایک طرف گناہ کا بازار، ہر طرف ہر مقام پر گناہ ہو رہے ہیں، دوسری جانب احساس محرومی، خوف، ڈر، رعب و وحشت کی ایک فضا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جو میں نے جملہ بیان کیا تھا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ امام مدینے میں نہیں آئے ہیں کربلا کے بعد. مدینے سے باہر خارج از مدینہ گویا ایک خیمہ نما بستی بنا کے امام کچھ سال وہاں پر رہیں. اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی. ایک وجہ تو یہ کہ بنی امیہ پورے کیمرے یعنی پورا فوکس بنی ہاشم کے اوپر کہ دیکھیں کہ کہیں ہمیں اور بہانہ مل جائے اور ایک مرتبہ ہم بنی ہاشم کا خاتمہ کر دیں. تو اب ایک یہ وجہ کہ لوگوں سے دور رہیں گے، ان کے اس جاسوسوں سے محفوظ رہیں گے اور ان کی نگاہوں میں متہم نہیں ہوں گے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. اور دوسری جانب لوگوں سے ابتعاد اس عالم میں کہ کچھ لوگ جب مدینے سے آئے بھی ہیں امام کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں. تو ایک جملہ یعنی امام نے اپنی پوری حکمت عملی اس میں بتا دی کہ دیکھو بھائی تمہارا بہت شکریہ، لیکن بس اتنا کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں ہمیں کوئی فائدہ پہنچے اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے ہمیں ضرر پہنچے. یعنی بالکل الگ تھلگ. تو یہ وہ پیریڈ ہے کہ اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں کہ جو بہرحال اس وقت ممبر سے بیان کرنا بھی شاید اتنی نہ مناسب ہو نہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو اب اس کے بعد پھر امام اعلائے کلمہ حق فرماتے ہیں اور اب نفوس کی تربیت اور اب انسانوں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا. اب تقریر کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پہلے، جس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج پھر آپ لوگوں کو زحمت دوں اور یہ گزارش کروں کہ آپ برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیے. بہت امام زمانہ بلند درمیان میں جو مومنین ہیں برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک دفعہ جی درود پڑھتے ہیں محمد اب ان حالات میں امام تربیت کی ابتدا کرتے ہیں. تربیت تو ہو رہی ہے، تربیت تو کربلا ہی سے شروع ہو گئی، لیکن جو امام کا انداز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے دو انداز میں تربیت افکار کی. ایک اپنی سیرت کے ذریعے سے، ایک اپنے روزمرہ کے معمولات کے ذریعے سے، ایک اپنے کردار کے ذریعے سے کہ جو بظاہر خاموش تربیت یعنی امام کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن انداز زندگی اس انداز کا ہے امام کا کہ لوگ خود سمجھ رہے ہیں، لوگ خود سنبھل رہے ہیں اور لوگ خود سدھر رہے ہیں، جو زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے. اور دوسرا انداز امام کا وہ ہے کہ جس میں پھر امام نے باقاعدہ اقدامات کیے اور ان عملی اقدامات کا ثمر تاریخ نے دیکھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو باتیں
ملت اسلامیہ کے ذہنوں میں نفوذ کر چکی ہے. یا یہ کہہ لیجئے کہ دو بڑے مسئلے. ایک احساس محرومی، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے حقوق غصب کر لیے گئے، ہمیں پیٹ بھر کے غذا نہیں مل رہی، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، حقوق ہمارے چھن گئے، ہمارے رائٹس ہمیں نہیں دیے جا رہے. یہ جو ایک فکر کہ جو تقریباً کچھ ڈیکیڈز کے بعد جو ہے ہر قوم کے اندر آتی ہے. تو ایک فکر یہ کہ لوگوں کو احساس محرومی، یا میں اگر لفظ آج کا استعمال کروں، ایک ڈپریشن کی عمومی کیفیت حجاز کے علاقے میں اور عراق کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ ڈپریشن انتہائی خطرناک ہوتا، اس لیے کہ وہ انسان جو نا امید ہو وہ مصیبت آنے سے پہلے ہی مر جاتا، وہ پریشانی آنے سے پہلے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اتنا سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا. تو یہ جو ایک حالت ہوتی ہے نفسیاتی اعتبار سے کوما کی حالت، اس سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے. امید ہمیشہ زندہ رہے، امید ہمیشہ باقی رہے. تو ایک چیز یہ احساس محرومی، اور دوسری جانب گناہ، کثرت کے ساتھ گناہ کہ جن کی جانب ذرا سا میں نے اشارہ کیا. یہ دو سب سے سامنے کے مسئلے اور بہت بڑے پرابلم. ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مسائل کو امام نے اپنے کردار سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش اور صحیح فرمائی. یہ احساس جو ڈپریشن کا احساس، اور ڈپریشن کا احساس کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر یقینی کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقوق نہیں مل رہے، احساس غربت، فقر ہے، اقتصادی پریشانی. اب اس موقع پر امام کا میسج کیا ہے؟ راہ حل امام کیا دے رہے ہیں، علاج امام کیا دے رہے ہیں؟ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ دور ہو چاہے یہ دور ہو، جب بھی اس قسم کی بیماری آئے تو اس بیماری کا علاج چوتھے امام نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا. اور وہ کیا کہ امام سے ایک مرتبہ جناب جابر کہ جو راوی حدیث پسان، وہ پوچھتے ہیں فرزند رسول، جنت خدا نے آپ ہی کے لیے بنائی، جنت کے آپ مالک، اور جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے بنائی، یعنی آپ کے لیے جہنم نہیں ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے جنت نہیں ہے، آپ مالک جنت، ان کا ٹھکانہ جہنم. تو فرزند رسول پھر اتنی عبادت، اتنے سجدہ شکر، اتنا ذکر پروردگار، اتنا گریہ، اتنی مناجات. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو اس کا حق تھا، لیکن اے جابر تم نے تو رسول کا زمانہ دیکھا، اور تمہیں یاد نہیں کہ جب تم لوگوں نے رسول سے یہ سوال کیا تھا تو میرے جد نے یہی جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ جنت ہماری جاگیر، ٹھیک ہے کہ جنت کے ہم مالک ہیں، لیکن افلا اکونو عبدن شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خدا نے اتنی نعمتیں ہم آل محمد کو دیں، تو کیا ہمارے سجدوں میں، کیا ہمارے شکر میں کمی آنی چاہیے یا اضافہ ہونا چاہیے؟ جابر میرے سوال کا جواب دو. تو امام نے اس جملے کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی وقت بھی احساس محرومی کا شکار ہو، فوراً اپنی عادت بنا لے شکر پروردگار. فوراً یہ دیکھیے دو آنکھیں جو خدا نے دی ہیں تو ہم ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں. وہ والی آنکھ کہ جس سے دکھائی دیا جائے کہ کیا نہیں ہے، وہ والی آنکھ سب کی کھلی ہوتی ہے کہ کیا نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ والی آنکھ سب کی بند ہے. جس وقت وہ والی آنکھ بھی کھل جائے کہ کیا ہے، اور پھر انسان نعمتوں کو سوچنے لگے، نہ بیوی شوہر سے فرمائشیں کرے اور جھگڑا کرے، اور نہ بچے والدین کو گناہ پہ اکسائیں کہ آپ بھی کسٹم میں ہیں، پڑوسی بھی کسٹم میں ہے، آپ کے گھر جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے اور ان کے گھر جو ہے نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی ہے. دیکھیے بعض اوقات اولاد جو اکساتی ہے انسان ہے،
انسان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر شکر کی عادت ہر گھر میں ہو جائے، ہر نفس کو یاد رہے شکر ہے پروردگار کا، یعنی امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا شکر بھی انسان کبھی اس لیے انجام نہیں دے سکتا کیونکہ شکر جو انسان کرتا ہے یہ بھی خدا کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے، اور توفیق خدا بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ شکر جو آپ نے ادا کیا خود ایک نعمت کے قرضدار آپ ہو گئے، اس کا شکر ادا کریں گے، پھر اس کا شکر ادا کریں گے، ایک انفینٹی والی صورتحال ہو جائے گی اور آپ کبھی بھی قادر نہ ہو پائیں گے کہ خدا کا شکر ادا کریں۔ تو ایک طریقہ قدم قدم پہ سید سجاد، دیکھیے سجدے کی جب بات آتی ہے تو صرف ہمارے ذہنوں میں نماز آتی، لیکن سید سجاد کی زندگی، سجاد کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والا، یہ کہا ہی اس لیے گیا، ذرا سی نعمت ملتی ہے امام سجدے میں گر جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے امام سجدہ شکر میں، فقط نعمتوں کے موقع پر نہیں، پریشانی بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے، چاہے مشکل آئے چاہے نعمت آئے، دونوں صورتوں میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرزند رسول شکر کر رہے ہیں، شکر کا سجدہ انجام دے رہے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کیوں شکر انجام دے رہے ہیں تو اس موقع پر اب امام بیان کرتے ہیں کہ دیکھو خدا کی نعمتیں کیا ہیں، یہ تمہارا جسم کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تمہاری زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بس ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کوئی ایسا آدمی جس کی زندگی اتنی خراب کہ نہ پیسہ ہے نہ صحت ہے، بیماری کے ساتھ بستر پہ پڑا ہوا ہے، کیا وہ بھی شکر ادا کرے؟ ہاں، جب تک زندہ ہے شکر ادا کرے، اس لیے کہ ولایت اہل بیت جو اسے عطا ہوئی ہے۔ ولایت اہل بیت جو خداوند عظیم نعمت کے، اس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس پر انسان اگر غور و فکر کرے تو بہرحال ایک انداز یہ کہ انسان، نوجوان، بوڑھا، عورت، کوئی بھی اگر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے نہیں، فوراً شکر خدا کرے، فوراً خدا کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے، یہ ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ نا امیدی امید سے بدل جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ مرحلہ یہ احساس غربت، احساس محرومی، شکر پروردگار کرو، یہ دیکھو کہ خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں دے دی ہیں، نعمتوں پر نگاہ کرو گے تو پھر تمہارے ذہن سے پریشانی نکل جائے گی، تمہارے دل و دماغ میں شکر چھا جائے گا، اور جب شکر آ جائے گا برکتیں نازل ہوں گی، اس لیے کہ خداوند عالم فرما چکا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، یعنی یہ کیوں ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ کتنا آسان فارمولا قرآن دے رہا ہے کہ جب تم دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرنا شروع کرو، خدا تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ تو اب ایک انداز یہ، اور دوسرا مسئلہ گناہ کثرت کے ساتھ گناہ، والدین یقیناً اس زمانے کے جو دیندار ہوں گے پریشان ہوں گے، کمائن کے اس زمانے کے دیندار والدین کی جو پریشان، گناہ آج کے زمانے میں کہ جب بہت زیادہ اہم چیزیں کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی قیمت کے اعتبار سے، لیکن آج ان کی قیمتیں کہاں آسمان کی جانب جا رہی ہیں، لیکن جو چیز روز بروز سستی ہوتی جا رہی ہے وہ ہے گناہ۔ جتنی سہولت، جتنا سستا، جتنی اویلیبلٹی، جتنا آسان ایکسس گناہ کی طرف ہو گیا ہے وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہوا، تو گناہ ہر طرف پھیل رہا ہے۔ اب گناہ سے بچنے کا انداز کیا ہوگا، کس طریقے سے گناہ کی معاشرے سے بے کنی کی جائے؟ تو اب سید سجاد کی سیرت کا ایک اور انداز ہمارے سامنے آتا۔ مصباح المتہجد میں طاؤوس یمانی سے یہ روایت نقل کی گئی، یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو حرم پروردگار میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی مکے کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص حرم خدا میں آتا
رات کی تاریکی ہے اور کوئی نہیں ہے سوائے میرے. اور میں نے دیکھا کہ وہ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر گریہ کرنا شروع کرتا ہے. میں نے قریب جا کے وہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہی میرے چوتھے امام. اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے سننا شروع کیا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. تو اب امام کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے ہیں: خدا بندہ، اے پروردگارہ، اس وقت ہر شخص سو گیا، اس وقت رات کی تاریکی چھا گئی، پروردگارہ ہر دروازہ بند ہو گیا، لیکن مجھے پتہ ہے سارے دروازے بند ہو جائیں، تیرا دروازہ کھلا ہوا. اور پروردگارہ علی ابن حسین تیز در پر اس امید کے ساتھ آیا کہ تو کبھی بھی اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. لیکن پروردگارہ میں کیا کروں، میں آیا ہوں تیرے در پر، لیکن اس حالت میں کہ گناہوں کا بوجھ میری کاندھوں پر ہے. میں آیا ہوں اس حالت میں کہ میری خواہشوں نے مجھے آتش جہنم سے غافل کر دیا. اور پھر مسلسل کچھ جملے ہیں جو دعائے امام سید سجاد کا حصہ بنے. اور پھر اس کے بعد امام طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ ایک چیخ بلند کی اور پھر شدت گریہ کی وجہ سے امام غش کھا کے زمین پہ گرتے ہیں. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں دوڑ کے امام کے پاس گیا اور اس کے بعد امام کے سر کو اپنے سرہانے پہ رکھا اور میں نے دیکھا کہ امام کا چہرہ بالکل زرد ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی موقع پر امام اس دنیا سے چلے جائیں. بس امام کی یہ حالت دیکھ کر طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے قطرے، آنسوؤں کے قطرے امام کے رخ انور پر جب ٹپکے تو ایک مرتبہ امام نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ امام نے پوچھا کہ اے طاؤس یمانی تو کیوں رو رہا؟ تو یہ جواب دیتے ہیں فرزند رسول میں اس لیے رو رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دادی فاطمہ زہرا، آپ کے جد آپ کی جدہ شہزادی کونین، آپ کے جد رسول خدا اور خود آپ ایک امام معصوم، جب آپ اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آتش جہنم کو یاد کر رہے ہیں، اس طریقے سے گریہ فرما رہے ہیں تو پھر ہم تو گناہگار. اتنا سننا تھا. اب امام نے وہ جملے ارشاد فرمائے کہ جو دعائے ابو حمزہ صومالی کا حصہ بنے. فمالی لا ابکی، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ روں، تو میں کیوں نہ روں، میں روؤں گا، اس لیے روؤں گا اب کی لخروج الروح من الجسم، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جس وقت میرے جسم سے میری روح کو نکالا جائے گا. اب کی لظلمت قبری، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب میری قبر میں تاریکی ہوگی. اب کی لوحشت قبری، اب کی لخروج من القبری، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب مجھے اسی قبر سے نکالا جائے گا حاملا ثقلی علی ظہری، اس حالت میں کہ میرے نامہ اعمال کا پشتارہ میرے کاندھوں پہ لدا ہوا ہوگا. فمالی لے اب کی، اور پھر امام نے گریہ فرمایا. تو امام اس موقع پر اور مختلف مواقع پر اہم ترین چیز قبر، دوزخ، عذاب اور ان تمام چیزوں کو یاد فرما رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے یہ بات، ایک انسان چاہے کتنا بڑا مفکر کیوں نہ ہو، ایک انسان چاہے کتنا بڑا عاقل کیوں نہ ہو، ایک انسان چاہے کتنی اچھی کتابیں کیوں نہ لکھ لے، کتنی اچھی تحلیل کیوں نہ کر لے، کتنا اچھا اس کا فکر اس انداز میں بن جائے کہ وہ ہر بات کو دقت کے ساتھ سمجھے، لیکن یہ چیزیں کردار کو اس حد تک درست نہیں کر سکتی جتنی زیادہ عقیدہ مات درست کرتی. جس گھر کے اندر، جس گھر کے رہنے والے ماں باپ خود بھی اور اپنے بچوں ایک اس انداز میں پرورش دیں اور اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ بچوں کو یہ یاد رہے کہ عذاب کا مطلب کیا ہے، جہنم کا مطلب کیا ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو رات کی تاریکیوں میں انسان کو گناہ سے روک دیتی.
ورنہ چاہے کتنا ہی اچھا محقق کیوں نہ ہو، کتنی اچھی تحلیلات اس نے کیوں نہ کی ہو، اگر عقیدہ معاد، اگر عذاب قبر، اگر عذاب جہنم کے بارے میں اس کے عقائد سست ہو گئے ہیں تو گناہ ہو سکتا ہے۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا بہترین واعظ اکثروا ذکر الموت، کثرت کے ساتھ مولا فرماتے ہیں اپنی موت کو یاد کرو۔ کس وقت؟ کہ جس وقت تمہارے نفوس شہوتوں کی جانب تمہیں کھینچ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت بہترین واعظ ہے، بہترین نصیحت کرنے والی۔ امام ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، چاہے چوتھے امام چاہے دیگر ائمہ، سب کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو اہم ترین چیز انسان موت کو یاد رکھے، انسان عذاب کو یاد رکھے، انسان قبر کو یاد رکھے، کہ جس کو بہرحال ہمارے بہت سارے، مجھے نہیں پتا کہ یا وہ اہل بیت کے بارے میں نہیں جانتے، یا کبھی اہل بیت کے بارے میں انہوں نے پڑھا نہیں ہے، یا کبھی احکام کو نہیں پڑھا، یا کبھی مولا کائنات کی نہج البلاغہ کو اٹھا کے نہیں دیکھا کہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے اور ہم تو بس جو مرضی کرے، ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بڑی لاپرواہی سے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہاں رک کر اس بات کو آپ جملہ معترضہ سمجھیے گا۔ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے، یہ بالکل حقیقت ایسا ہوا، کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی واجب کو انجام نہیں دے رہا، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی خدا کو مانو، یہ گناہ مت کرو، حرام ہے، تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں فکر نہیں ہے آخرت کی، خدا کو جواب دینا ہے۔ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے، یا آپ پریشان ہو یا آپ زحمتیں اٹھائیں، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت ہماری شفاعت کرنے والے۔ کسی کو واجب کا کہا جائے تو شفاعت کی بات کرتا، کسی کو حرام سے روکا جائے تو شفاعت کی بات کرتا۔ معذرت کے ساتھ بہت ڈرتے ڈرتے یہ جملہ میں کہوں گا، لیکن ہمت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جب اتنی خشک تقریریں سن کے بھی بار بار آنے کی زحمت کی ہے تو انشاءاللہ اس بات کو بھی برداشت کر لیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، العیاذ باللہ، حرام سے روکا، جواب یہ کہ شفاعت ہو جائے گی، واجب کا کہا، جواب یہ کہ شفاعت ہو جائے گی۔ یعنی اس بات کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ اگر شفاعت کا عقیدہ درمیان میں سے نکال لیا جاتا، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ کوئی شفاعت ہونے والی نہیں ہے، تو شاید بھئی ہر سستی کی وجہ وہ شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی اس باڈی لینگویج سے اور شفاعت کے مفہوم کو مسخ کر کے اس طرح کا تصور پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی سنے تو ہنسے۔ یعنی معذرت کے ساتھ آل محمد نے بشمول تمام افراد اہل بیت جو مصیبتیں اٹھائیں، چاہے وہ شہزادی کا دروازہ جلنا ہو، چاہے وہ مولائے کائنات کے رخ انور کا خون سے رنگین ہونا ہو، چاہے وہ موسی کاظم علیہ السلام کا 14 سال زندان میں رہنا ہو، چاہے کربلا کے وہ مصائب، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری مصائب صرف اس لیے تھے کہ 1400 سال کے بعد ایک لاڈلا مومن آئے گا، اسے کچھ عیاشیاں کرنی ہوں گی، اسے کچھ گناہ کرنے ہوں گے، تو لہٰذا ہم یہ ساری زحمتیں اٹھائیں تاکہ وہ یہ گناہ کر سکے۔ معذرت کے ساتھ کوئی کہتا نہیں ہے یہ، لیکن عمل سے تو یہی سمجھا رہا ہے، عمل سے تو یہی کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے، شفاعت کا عقیدہ اس سے انکار نہیں، بلکہ شفاعت کا عقیدہ تو اتنا ٹھوس ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ دیکھیے یہ نمازیں اور یہ واجبات اور یہ چیزیں آپ کو بخشوانے والی نہیں ہیں،
یہ اطمینان رکھیے گا کہ خدا نے اگر حساب کرنا شروع کر دیا ان نمازوں کا کہ جس میں کھڑے ہو کے انسان دکان کا سوچ رہا ہوتا ہے، یا اس خمس کا کہ میں اس مولانا کو دوں ان کو خوش کر دوں، یا ان مولانا کو دوں کہ ان کو خوش کر دوں کہ ان سے میرے کانٹیکٹ بن جائے، دیکھیے مزاج ہے آج کل کا. تو خدا نے اگر حساب کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے جس پائے کی ہماری نمازیں ہیں، جس پائے کے ہمارے واجبات کی ادائیگی ہے، ہاں یہ تو بخشوانے والی نہیں ہے. آپ کی شفاعت ہوگی تو سیدہ کے ذریعے سے. لیکن وہ روایت بس بیان کر کے میں دوبارہ اپنی بات پر آ جاؤں، شفاعت ہوگی. اور یہ میں بتا دوں، یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے، شاید آٹے میں نمک کے برابر، بالکل چیلنج کے ساتھ، آٹے میں نمک کے برابر مومن ہے. آپ کہیں گے اپنی باتوں کو آپ خود اب نفی کر رہے ہیں، نہیں سنیے، آٹے میں نمک کے برابر مومن ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں، سب نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جائے گا. اطمینان رکھیے، روایتیں سامنے ہیں. لیکن بات یہ، کچھ ڈائریکٹ جائیں گے اور کوئی قبر میں رکے گا، کوئی محشر میں روکا جائے گا. اس لیے کہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اما فی یوم القیامہ فکلکم فی الجنہ بشفاعت النبی او وصی النبی، کہ روز محشر کے لیے مت گھبراؤ ہمارے چاہنے والوں، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے یا نبی کی شفاعت سے یا اس نبی کے وصی برحق کی شفاعت سے. ولیکن انی اتخوف علیکم فی البرزخ، لیکن مجھے خوف ہے تمہاری قبروں کے بارے میں، اس لیے کہ تمہاری قبر میں جو چیز سب سے زیادہ تمہارے کام آئے گی وہ ہے تمہارے اعمال. روایتیں جو بات بتا رہی ہیں، ایک جملہ میں کہہ دوں صرف، قبر ایک مومن کے لیے سروس اسٹیشن ہے. جنت میں پاک ہو کے جانا ہے، صاف ہو کے جانا ہے، اور جب پاک صاف ہونا ہے اور ایسے ایسے کیچڑ والے گناہ روح میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کو دھویا جائے گا. روایات ہیں، میں مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں. دھویا جائے گا ان گرزوں کے ذریعے سے، اس آگ کے ذریعے سے، اس قبر کے کہ جس کے بارے میں جب رسول سعد ابن معاذ کو دفن کر کے آ رہے تھے اور اس انداز میں کہ فرمایا تھا کہ ہزاروں ملائک آئے ہیں، 70,000 ملائک آئے ہیں، خود رسول نے کاندھا دیا ہے. اور نماز جنازہ میں رسول فرما رہے ہیں کہ میں سگڑ کے اس لیے کھڑا تھا کہ ہزاروں لاکھوں ملائکہ تھے جو آ کے سعد کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. لیکن وہ سعد بھی کہ جب دفنا کے رسول چلے ہیں تو سعد کی ماں نے کہا تھا، سعد تجھے جنت مبارک ہو. رسول نے کہا خاموش رہو، اس لیے کہ ابھی مجھے سعد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اس کی قبر کی دونوں دیواروں نے اس طریقے سے اس کو درمیان میں جکڑا ہے کہ اس کی پسلیاں اور اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں. بس جب یہ سنا گھبرا گئے لوگ. سعد کی تدفین آپ تمام مسلمانوں کی حدیثوں کی کتاب میں دیکھیں کہ ایک عجیب عالم تھا. رسول نے کس انداز میں تدفین کی ہے جناب سعد کی. لیکن وہ سعد بھی کہ جو شہید ہوا ہے میدان جنگ میں اور باوفا صحابی رسول ہے، وہ سعد کہ جس کی جنازے کی نماز رسول نے پڑھوائی ہے. نماز جنازہ میں خدا سے کیا کہا ہوگا رسول نے؟ دعائے نماز جنازہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. 70,000 فرشتوں کی صفیں آسمان سے آ رہی ہیں تدفین میں، نماز جنازہ میں، اور رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی سعد کی چیخنے کی آواز آئی ہے، اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملی ہیں، اس کی سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. جب پوچھا تو جواب یہ دیا، اس لیے کہ سعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا. رسول نے فرمایا کہ سعد، اس کا گناہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا، اپنے بچوں پر ظلم کرتا تھا، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا. تو سعد بھی جنت جائیں گے پاک ہونے کے بعد. تو ہم اور آپ سعد کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے روایات میں آیا ہے، 5ویں امام یہی فرما رہے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں تمہاری قبروں کے بارے میں. ہم شفاعت کریں گے، گھبرانا مت.
روز محشر رسول شفاعت کریں گے، سیدہ شفاعت کریں گی، لیکن قبروں میں اپنی قبروں کے لیے آمادہ رہنا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو میرے مسودے میں آج نہیں تھی، جو مجھے بیان نہیں کرنی تھی، لیکن الکلام و یجر الکلام، میں اپنے موضوع سے بالکل ہٹ گیا اور ایک اور جانب نکل گیا۔ تو اب امام نے قدم قدم پر عذاب قبر کو یاد دلایا ہے، اور یہی وہ عذاب قبر ہے۔ نوجوان کوشش کریں کہ ایسی کتابیں پڑھیں، ایسی روایات پڑھیں، ایسے واقعات پڑھیں، چاہے پہلے کبھی 10 سال پڑھ لیے ہوں، پھر دوبارہ پڑھیے، ان میں اثر ہے۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حرام سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی پیغام چوتھے امام کا پیغام۔ لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی نوجوان یا کوئی شخص کہے کہ ارے میرے تو اتنے گناہ ہیں۔ نہیں، یہی انداز تبلیغ امام ہے کہ توازن کو برقرار رکھا ہے، اس لیے کہ جب حسن بصری نے ایک جملہ کہا تھا العجب و کل العجب، تعجب ہے اور تمام تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے، ممن نجا کیف نجا۔ حسن بصری چوتھے امام کے ہم عصر، ممن نجا کیف نجا، کہ اتنے گناہوں کی دلدل والی دنیا میں رہنے کے بعد بھی ایک آدمی کیسے نجات یافتہ ہو کے اس دنیا سے چلا گیا۔ حسن بصری کا جملہ ہے العجب و کل العجب، کہ اتنے زیادہ گناہ ہیں، اتنی زیادہ شیطان کی مکاریاں ہیں، اتنی زیادہ خواہشیں اور نفسانی شہوتیں، کس طریقے سے ایک انسان نجات یافتہ ہو گیا۔ اب امام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ توازن کو برقرار رکھیں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے عذاب سے ڈرانا ہے، گناہ سے ڈرانا ہے، لیکن خبردار نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ روایت کا جملہ ہے، یہی میرا چوتھا امام مدینے سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ جو پاگل ہو گیا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا، یا اس کے اب امام کے ساتھ جو افراد تھے ان سے پوچھا کہ یہ آدمی جو دیوانہ ہو گیا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ مولا اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اتنا ڈرا عذاب سے کہ خوف عذاب سے یہ پاگل ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں اس کا دوسرا گناہ البتہ زیادہ بڑا ہے۔ فرزند رسول، ایک گناہ اس نے کیا، اپنے بیٹے کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد یہ دیوانہ ہو گیا، اب تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ جو خدا کی رحمت سے یہ نا امید ہو گیا، جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو گیا، یہ گناہ اس گناہ سے بڑا ہے۔ تو جس وقت حسن بصری کا یہ جملہ پہنچا العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، امام نے توازن کو برقرار کیا اور فرمایا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ العجب کل العجب، تعجب ہے اور تمام تعجب ہے، ممن ہلک کیف ہلک، کہ ایک آدمی ہلاک یافتہ ہو گیا تو کیسے ہو گیا، کس طرح ہلاک ہو گیا؟ اس لیے کہ جس کا اتنا کریم اور رحیم خدا ہو، کہ جو خدا، قرآن کی آیت ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، متن قرآنی ہے، تفسیر نہیں ہے، خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا گناہگار بندہ کوئی گناہ انجام دیتا ہے اور اس کے بعد سچے دل سے میری جانب توبہ کرتا ہے تو خدا اگر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اس کی کریمی کے لیے کافی تھا، لیکن خدا فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم صرف گناہوں کو پھر معاف نہیں کرتے، ارے گناہ کو بدلتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے۔ تو امام نے جو انداز اختیار کیا ہے اہم ترین، یہ وہ حصہ ہے کہ جو امام نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا کہ کن باتوں کو تم نے محفوظ رکھنا ہے، کہ ان چیزوں کو اگر تم نے محفوظ رکھ لیا تو تمہاری فکر محفوظ ہو جائے گی، تمہاری فکر محفوظ ہو جائے گی تو تمہاری زندگی، تمہارا کردار محفوظ ہو جائے گا، اور جب ایک آدمی کا کردار محفوظ ہو جائے گا تو معاشرے کا کردار محفوظ ہو جائے گا، اور سیرت امام آگے بڑھتی ہے، اور مختلف پیغامات اور وہ اقدامات کہ جو امام کی سیرت میں موجود ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امام کس انداز میں حج میں جاتے ہیں، کس انداز میں انفاق کرتے ہیں کہ جس وقت شہادت ہو گئی امام باقر گریہ فرماتے ہیں، اور گریہ فرمانے کی وجہ یہ ہے، ایک وہ تازیانوں کے نشان جو راہ کوفہ و شام میں لگے، اور ایک وہ نشان بھی جو امام کی کمر مبارک پر موجود تھا، یہ اس بوری کا نشان تھا کہ جس میں روٹیاں بھر کر میرا مولا رات کی
تاریکیوں میں جاتا تھا، فقیروں کے گھروں پر جاتا تھا۔ 100 گھرانے مدینے کے اندر ایسے تھے جن کی کفالت، جن کے گھر کا راشن بے نفس نفیس خود اب امام اپنے کاندھوں پر لاٹ کر لے کر جاتا ہے۔ تو اس انداز میں انفاق کرنے والا ایسا ہمدرد کہ برداشت نہیں کر پاتا، ارے کوئی بھی ہو، چاہے ہم سے محبت کرنے والا ہو، چاہے ہم سے محبت کرنے والا نہ ہو، چاہے ہمیں امام مانتا ہو، چاہے ہمیں امام نہ مانتا ہو، لیکن میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کسی کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا وہ غیر تھے، میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس وقت آپ اپنے دل کو کس طرح سنبھالتے ہوں گے جب کبھی سکینہ زینب سے کہتی ہوگی پھوپھی اماں پیاس ستا رہی ہے، ارے سکینہ کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر آپ کس طریقے سے صبر کرتے ہوں گے؟ سکینہ بھوکی بھی ہے، سکینہ پیاسی بھی ہے۔ تو بس عزادارو، یہ کربلا والے کہ جن کو ابن زیاد نے دربار سے قید خانے کی جانب منتقل کیا ہے، تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس قید خانے میں منتقل کیا کوفے کے کہ جو جامع مسجد کے بالکل قریب میں تھا، جامع مسجد کے بالکل قریب میں تھا۔ ذرا یاد کرو، یہ کوفے کی وہی جامع مسجد ہے جس کے پہلو میں، جس کی دیوار کے ساتھ وہ بیت موجود تھا کہ جس میں جناب زینب بیٹھ کر اشراف کوفہ کی عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی ہیں، درس حدیث دیا کرتی ہیں۔ لہٰذا جب دربار ابن زیاد سے سیدانیاں باہر آئی ہیں، اسیروں کا قافلہ باہر آیا ہے، اب منتقل کیا جا رہا ہے قید خانے میں، تو اب کوفے کی عورتیں پہچان گئی ہیں یہ آل محمد کے گھر والے ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہیں، یہ علی ابن حسین ہے، یہ سکینہ ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ مجمع منتظر ہے، جس وقت بیویاں آئیں مجمع نے آہوں فغا بلند کی، گریہ شروع ہو گیا۔ جناب زینب چلتے چلتے کوفے کی عورتوں سے کہتی ہیں دیکھو اگر کر سکو تو اتنا کرنا کہ جو کوفے کی اشراف زادیاں ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم سے ملنے قید خانے میں نہ آئے، ہم سے ملنے قید خانے میں نہ آئے۔ اور پھر کوفے کے اس قید خانے میں جس وقت صبح ہوتی ہے تو عجیب منظر یہ دکھائی دیا، آقا حسین کے ساتھ جو کوفے کے انصار تھے، ان کے وہ قبیلے والے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اپنے قبیلے کی حمیت تھی، یہ قبیلے والے صبح ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے، فلاں قبیلے والے آ رہے ہیں، اس صحابی کے قبیلے والے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان صحابیوں کی، ان انصار کی بیوائیں بھی قید ہو کر بیویوں کے ساتھ آئی ہیں۔ اور اب ایک مرتبہ یہ سفارش کرتے ہیں کہ فلاں جو شخص تھا اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے تھا، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے قبیلے کی ناموس، لہٰذا کچھ لے دے کر کسی سفارش کے ذریعے سے، کسی قبیلے کے ذریعے سے ایک مرتبہ صبح کو جو ہنگام ہوا تو عجیب منظر دکھائی دیا کہ وہ خواتین جو کوفے کے ان انصار کی بیوائیں تھیں، ایک مرتبہ ان کی رسیوں کو کھولا جا رہا ہے، ان کی زنجیروں کو کھولا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا جب یہ بیویاں واپس جا رہی ہوں گی، آزاد ہو کے جا رہی ہوں گی، اس موقع پر جناب زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور جناب زینب کے دل پر جو بھی گزر رہا ہو، میرا دل یہ کہتا ہے سکینہ تڑپ کے پوچھتی ہوں گی پھوپھی اماں کیا کوفے میں ہمارا جاننے والا کوئی نہیں ہے، کیا ہمیں کوئی آزادی دلانے والا نہیں ہے؟ میں کہوں گا اے سکینہ، آج چند بیویوں کو اپنے گھروں کی جانب کوفے کے زندان میں جاتے دیکھا تو آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ بیوی ذرا دل کو سنبھالیے، ابھی شام کا قید خانہ آنے والا ہے، وہاں خبردار، ارے شام کے قید خانے سے آسمان کی جانب نہ دیکھیے گا، پھر آپ کو وہ پرندے دکھائی دیں گے جو شام ہونے پر اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہیں۔ پھر آپ سید سجاد سے یہ سوال کریں گی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اور جب جواب سنا تو یہ کہا اے بھیا سجاد اتنا بتا دو سکینہ مدینے کب جائے گی، سکینہ کی رہائی کب ہوئی، یہ تاریخ کو معلوم ہے۔ ہاں اتنا ملتا ہے اب جب زینب ایک مرتبہ کوفے کے زندان سے نکلی ہے
اور اب دوسری مرتبہ شام کے زندان سے نکلی ہے، سوار ہونا چاہتی ہے، قافلہ چلنا چاہتا ہے۔ کچھ سوچ کے زینب قافلے سے اتری، شام کی عورتوں کو بلایا، اے بیویو، ارے تم نے میرے بھائی پہ گریہ کیا، بڑا احسان ہے، ایک احسان اور کر دینا، ہم ایک امانت یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، ننھی بچی سکینہ اگر ہو سکے رات کی تاریکی میں قبر پہ چرا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ درود پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ سیرت امام چہارم کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ زمانہ اور وہ خوف اور رعب کا زمانہ کہ جس میں ان باتوں سے انسان اس زمانے کی سختی کو سمجھ سکتا ہے کہ یہی وہ زمانہ کہ جس میں بڑے بڑے اصحاب جن میں جناب کمیل ابن زیاد کہ جن کے نام سے آپ دعائے کمیل سے واقف، انہیں اسی دور میں شہید کیا گیا۔ قمبر جو غلام مولا کائنات، انہیں اسی زمانے میں شہید کیا گیا۔ جناب سعید ابن جبیر با وفا صحابی ائمہ، انہیں اسی زمانے میں شہید کیا گیا۔ حتیٰ یہ کہ جو اکابر اصحاب ہیں جیسے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو راوی حدیث قصہ ہیں اور 40 کے مصائب اور زیارت کے عنوان سے آپ ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کو انس ابن مالک اور دیگر اکابر اصحاب کہ جو رسول خدا کے براہ راست اصحابی، اس لیے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اکثریت ان افراد کی ہے کہ جو تابعین، لیکن یہ دو ہستیاں اور ان کے علاوہ کچھ اور اکابر اصحاب باقاعدہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے داغا جاتا تاکہ ہمیشہ کے لیے گردن پر جس طریقے سے غلاموں کے نشان ہوتا ہے اس طریقے سے ان کی گردن پر نشان باقی رہے، اور اسی طریقے سے دیگر اصحاب کے ساتھ یہی صورتحال جاری رہتی۔ تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کس انداز میں تہذیب نفس فرماتے ہیں، احیاء دین کرتے ہیں، اور دین کی بھولی ہوئی شکل و صورت خد و خال ایک مرتبہ پھر روشناس کرواتے ہیں کہ جسے احیاء دین کہا جاتا۔ اور کل کی حد تک میں نے یہ بیان کیا کہ اس ضمن میں دو انداز سے امام نے احیاء دین فرمایا۔
ایک براہ راست اپنی سیرت، اپنے کردار کے ذریعے سے، اور ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں امام باقاعدہ وہ اقدامات، وہ عملی اقدامات فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر معاشرے کی تہذیب نفس کی جاتی۔ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کل کی حد تک بیان کی گئیں کہ اہم مشکل ایک یہ کہ انسان احساس محرومی کا شکار ہے، انسان احساس ناداری کا شکار ہے، تو اسے مسلسل سجدہائے شکر کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر دوسرا مسئلہ کہ جو معاشرے میں ہر طرف گناہ پھیل گئے، تو ان گناہوں کو دور کرنے کا سب سے اہم ترین طریقہ قدم قدم پر پھر یہی میرا مولا ہے، جو آخرت کو یاد کر کے عذاب قبر اور روح کو نکلنے کی کیفیت کو بیان کر کے زار زار گریہ بھی کر رہا ہے اور متوجہ بھی کروا رہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، جب تمہارا امام جو معصوم امام اس انداز میں موت کو یاد کر کے رو رہا ہے تو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ تمہارا تو اور کچھ نہ صحیح، کم سے کم اپنے امام کی سیرت ہی پر عمل اگر کرنے کا ارادہ کرو تو اہم ترین عمل یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنا بھی ہے، اور آخرت کے بارے میں فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہو جانا۔ کل کافی باتیں اس ضمن بیان کی، لیکن جو اہم بات ہمیں دکھائی دیتی وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت بھی، اب میں یہ اشارتاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں جا بجا دکھائی دیں گے ایسے افراد جو تہذیب نفس کا معاشرے کی دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سارے مصلح، بہت سارے مبلغ جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے، لیکن دیکھا یہ گیا ایک مشاہدہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ تہذیب نفس کی جائے، دعویٰ تو یہ ہے کہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے، لیکن اہم ترین چیز جو اس کام میں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے نہ افراط ہونے پائے نہ تفریط ہونے پائے، ایک حالت توازن جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ یہ وہ چیز کہ جس کی جانب ہر ہر قدم پر سید سجاد نے متوجہ کروایا کہ خبردار، ہر اعتبار سے تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ افراط کا شکار ہو جاؤ اور نہ تفریط کا شکار ہو جاؤ، ایک میانہ روی، ایک توازن، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، فردی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، توازن اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہیے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال وہ جو کل میں نے حسن بصری کا جملہ نقل کیا تھا کہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی اس گناہوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر نکال کر لے جائے، تو یہ جملہ افراد کی طرف جا رہا تھا، لوگوں کو نا امیدی کی طرف لے کر آ رہا تھا کہ حسن بصری جیسا آدمی جب یہ کہہ رہا ہے تو ہم تو بہرحال ایک معمولی آدمی ہیں، ہم تو ایک نارمل مسلمان، تو اس کو متوازن کرنے کے لیے پھر مولا نے ارشاد فرمایا نہیں، تعجب اس پر ہے کہ اس کریم پروردگار کے ہوتے ہوئے ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہو گیا۔ تو ایک اہم ترین پیغام جو سید سجاد کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سید سجاد نے توازن کو برقرار رکھا، اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری کا مسئلہ ہو تو دنیا میں وہ 5 شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا، ان میں سے ایک شخصیت جہاں جناب سیدہ کی ہے وہیں پر میرے اس چوتھے امام کی سب سے زیادہ گریہ کرنے والے، اتنی عزاداری، اتنی عزاداری، اتنا ماتم اور اتنا گریہ، لیکن یہی پیغام ہے سیرت امام کہ جہاں امام سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں شامل، سب سے بڑے عزاداروں میں شامل، وہیں پر یہی میرے مولا زین العابدین بھی ہیں، سید الساجدین بھی ہیں۔ یعنی نہ نماز عزاداری سے روک رہی اور نہ عزاداری نماز کی جانب حائل ہو رہی، تو یہ ایک انداز اصلاح نفوس ہے، اور اگر یہ انداز باقی نہ رہے تو یاد رکھیے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ اور یہی توازن اس وقت جو محسوس کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے سے اٹھ گیا، لوگ یا افراد کی طرف ہیں یا تفریط کی طرف، یا وہ قوم کا ایک حصہ ہے جو یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ دیکھیے
میں کسی کے اوپر کسی قسم کا پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس قسم کے اشتباہات موجود ہیں کہ ایک افراط یہ کہ بس صرف آپ عزاداری کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف آپ گریہ کر لیں، اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے بڑا عزادار تو خود سید سجاد، اور پھر اصحاب سید سجاد، اور پھر اصحاب امام ششم، اور پھر دیگر اصحاب، لیکن ان میں سے کسی شخصیت نے یہ نہیں کہا اور نہ ان کی زندگی کا یہ انداز۔ اور اسی طریقے سے دوسری تفریط یہ کہ عبادتوں میں گئے، نماز اور مصلی پہ اس طریقے سے بیٹھے کہ اب عزاداری بیکار چیز ہو گئی، بلکہ صورتحال یہ کہ نہ دین کا پتہ نہ فقہ کا پتہ۔ دیکھیے یہ دونوں ہمارے معاشرے کے ایسے جز ہیں جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جن کو کم سے کم ہم نے کرنا، چاہے یہ والی طرف ہو یا وہ والی طرف۔ افسوس کی بات یہ کہ نہ ان کو شریعت کا کچھ علم ہے، نہ ان کو شریعت کا کچھ علم، نہ وہ فقہ کو جانتے ہیں نہ یہ فقہ کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ کہ صاحب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، اگر آپ نے عبادت نہیں کی تو عزاداری کسی کام کی نہیں ہے۔ غلط ہے یہ جملہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ جملہ بالکل 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 غلط ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کوئی عبادت انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی دوسری وہ گناہ اس عبادت کو خراب کر دے۔ بہت ساری مثالیں فقہ کے اندر موجود ہیں، شریعت کے اندر موجود ہیں، جہاں پر تزاحم موضوعین یا تزاحم حکمین حکمال، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو شرعی اعتبار سے یہ کہنا بالکل غلط جملہ کہ صاحب یہ جملے کہے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ ایسی عزاداری کا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیے آپ عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، آپ ساتھ میں یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ غلط جملہ ہے عزیزو، خبردار یہ جملہ مت کہیے۔ شرعی اعتبار سے، مزاج فقہ اعتبار سے یہ مسئلہ غلط ہے۔ اب بات یہ دیکھیے، شریعت بعض ایسے گروپ بھی، اور میں گروپ کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، بعض ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے عرفان کا۔ ہیں ایسے افراد کہ آپ تقریر کرنے جائیے تو دو چار نوجوان سامنے آ جاتے ہیں، مولانا علم عرفان کے بارے میں ذرا تقریر کیجئے، جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے۔ علم عرفان کسی طریقے سے بتا دیجئے کہ ہم جو ہے وہ ملکوت کی فضاؤں میں پہنچ جائیں۔ جبکہ اس وقت کے یعنی اس زمانے کے بہت بڑے عارف بزرگوار عالم ربانی آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کہ جو جتنے بھی اس قسم کے نوجوان کہ جن کو ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ بس علم عرفان علم عرفان علم عرفان، ایک سال مسلسل ایک نوجوان نے سوال کیا ہے آغا بہجت سے، خطوط لکھیں کہ مجھے طریقے بتائیے، میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، میں ملکوت میں جانا چاہتا ہوں، میں کشفی حالتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جواب، اور ایسے تقریباً میری نگاہوں سے گزرنے والے 15 یا 10 خطوط میں نے دیکھے ہیں، مکاتبات آغا بہجت چھپے جس میں اسی قسم کے سوال بعض نوجوانوں نے کیے ہیں۔ سب کا جواب آغا بہجت کی جانب سے یہ ہے کہ یہ بات کی منزل ہے، پہلے جو توضیح المسائل ہے اس میں جو واجبات ہیں اس پر عمل کرو، اس میں جو حرام ہے ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ کر لو گے پھر مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تمہارا دل اتنا صاف ہو جائے گا کہ خدا خود تمہیں بتا دے گا کہ کس طرف جانا۔ تو مشکل ساری یہ جو پرابلم ہے، جو مشکل ہے وہ کیا؟ ایک پیمانہ دیا ہے شریعت کا آل محمد نے، بھائی کسی اور کی شریعت نہیں ہے، یہ ابو سفیان کی شریعت نہیں ہے، یہ یزید کی شریعت نہیں، کس کی شریعت ہے؟ بنی عباس کی شریعت، بنی امیہ کی شریعت۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شریعت آل محمد کی ہے تو یہ دونوں گروہ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ بھی شریعت کی توہین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ تو اس طریقے سے توہین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کا میں نے کل تذکرہ کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، آپ ہمیں نہ سمجھائیے۔ میں ایک جملہ ایسے افراد کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے شفاعت کو بھی چھوڑ دیجیے، واللہ ہر مومن اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اگر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرے، وہ مومن نہیں۔ اور عقیدہ یہ ہے ہر مومن کا، اور ہونا چاہیے کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے، جو رزق ہمارے بچوں کو پہنچ رہا ہے، جس رزق کی وجہ سے ہمارا گوشت، ہمارے خون اور ہماری ہڈیاں بن رہی ہیں، یہ سب صدقہ ہے آل محمد کا۔ یہ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟
یعنی آپ جو رزق کھا رہے ہیں یہ رزق کس کی برکتوں سے مل رہا؟ آپ کی زندگیاں جو محفوظ ہیں اس امام کی وجہ سے، جو رزق آپ کو مل رہا ہے اس امام کی وجہ سے جو پردہ غیبت میں ہے نا، اس کے اوپر اعتقاد یقین ہے نا، تو جو آپ صبح شام رزق کھا رہے ہیں، اور پھر ہر مومن جانتا ہے پانچویں امام کہ جن کی زندگی کا تذکرہ انشاءاللہ میں اب کرنے والا ہوں. آج تو وقت بھی بہت زیادہ گزر گیا ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں بھی امپورٹنٹ کہ امام سے ملنے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے، کچھ سوال اس کو کرنے. ابھی امام کے محلے میں نہیں آیا اور راستے میں اسے ایک کنیز دکھائی دیتی ہے جو بہت خوبصورت ہے. اب وہ بہرحال ایک عام نارمل آدمی ہے، کوئی شاگرد امام تو نہیں ہے، ایک عام آدمی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں. اس نے اس کنیز کو دیکھا، اس کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کی، اور روایت کا جو جملہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ بڑا بیہودہ قسم کا ہے، بڑی بیہودہ اس نے حرکت کی، لیکن وہ ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو اسے چھیڑ خانی کی، اور اس کے بعد چلتا 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 امام کی خدمت میں پہنچا. امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کے چہرے پر غصے کے آثار، امام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار. گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ فرمایا وہ جو تم نے اس مقام پر، اس جگہ پر آتے ہوئے اس کنیز کے ساتھ وہ بیہودہ حرکت کی تھی، خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. کہا مولا کیا آپ اس جگہ کو دیکھ رہے تھے؟ فرمایا اس جگہ کو چھوڑو، دنیا میں اور مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی تم جو عمل کرتے ہو ہم تک پہنچتا. تو یہ پانچویں امام اور کلنا محمد امام زمانہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. جمعے کے بارے میں آپ نے سنا، علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جمعہ نہیں، جمعے کے علاوہ بدھ کے دن بھی بعض روایتیں ہیں کہ امام کے پاس تمام موالیوں کے، یعنی جو مولا کو ماننے والے، جو امام کی امامت کا دم بھرنے والے، امام تک ان کے اعمال پہنچتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ جب وہ اعمال دیکھتے ہیں کہ جن اعمال میں مومن کے گناہ لکھے ہوں تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اب کسی فتوے کی بات نہیں کر رہا، میں شفاعت کی بات بھی نہیں کر رہا، میں جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا. ان تین باتوں کو اگر آپ ملا لیں، رزق آل محمد کے صدقے میں آپ کو مل رہا، آپ کے بچوں کا رزق، آپ کا رزق امام زمانہ کے صدقے سے مل رہا، اور امام زمانہ ہر ہفتے ہمارے اعمال کو دیکھ کر روتے ہیں. تو کیا نمک حلالی کا کچھ تقاضا ہے کہ نہیں؟ انسان کو نمک حلال نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی بھی اگر انسان کے اندر غیرت، تھوڑی سی بھی اگر انسان کے اندر انسانیت ہو، ٹھیک ہے گناہ گار ہے، معصوم تو نہیں ہے، ہفتے میں ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا جو چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو انسان، میں فقط اور فقط ایسے لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے فقہ کو، چھوڑ دیجئے شریعت کو، چھوڑ دیجئے شفاعت کو، چھوڑ دیجئے جنت کو، چھوڑ دیجئے قبر کو. سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا نمک حلالی بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر نمک حلالی نہیں کرنی تو ایسے کہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کی ضرورت کس کو، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو بہرحال المیہ ہمارا یہ ہے کہ ایک جانب یہ گروہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ عزاداری ہو گئی، بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ حلال ہو گیا، جو مرضی کرو، نمک حلالی. اور دوسرے گروہ وہ ہے کہ جو اس طرح سے اصلاح معاشرہ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ چل رہے ہیں تو ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غلط ہے، یہ بھی غلط ہے فکر، وہ بھی غلط فکر. اور ان دونوں فکروں کو توازن دینے والی چیز ہے شریعت. دیکھیے علم عرفان کی جو میں نے ابھی بات کی، ہوئے ہیں ایسے حادثے. ایک نوجوان اسی آپ کے علاقے کا رہنے والا، میں نام نہیں بتاؤں گا، کافی عرصہ پہلے شوق ہوا تھا علم عرفان کا، چھت کی ٹنکی پہ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی علم عرفان کے چکر میں، اور پھر ایک ویگن سے چھلانگ مار کر دیوانہ ہو کر خودکشی کر گیا. دیکھیے اس طریقے سے نہیں، جس طریقے سے پی ایم ڈی لگے ہوتے ہیں. اب مجھے زیادہ اصطلاحات تو پتہ نہیں، ہر علاقے میں جو بجلی بھیجی جا رہی ہوتی ہے، جو بجلی بھیجی جا رہی ہوتی ہے پی ایم ڈی لگا ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ، ٹرانسفارمر کہتے ہیں غالباً، پی ایم ڈی کہتے ہیں. خیر اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب فلو جو ہے، کرنٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہو تو اس کو تھوڑا نیچے لاتا ہے تاکہ آپ کے گھر ور جو ہے اس کی الیکٹرک کی چیزیں جلے نا، اور فلو اگر بہت کم آ رہا ہے تو اسے اٹھاتا ہے تاکہ لو وولٹیج نہ ہو. تو پی ایم ڈی کا کام کیا ہے کہ وہ توازن دیتا ہے فلو کو.
جو کام پی ایم ٹی کا ہے وہی کام شریعت کا ہے، کہ وہ آپ کی زندگیوں کو توازن دے گا، چاہے مرحلہ عزاداری کا ہو، چاہے مرحلہ نماز کا ہو، چاہے مرحلہ اصلاح نفس کا ہو، چاہے مرحلہ عرفان و ملکوت کا ہو۔ ائمہ نے بھی یہی سمجھایا ہے اور علماء بھی یہی سمجھا رہے ہیں۔ تو بھائی راہ حل یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، یہ حرام ہے، پہلے یہ تو دیکھیے کہ واقعاً وہ حرام ہے بھی نہیں، ہے یا نہیں حرام، اور اگر واقعاً وہ حرام نہیں ہوا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو یاد رکھیے خود آپ حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اس وقت بعض لوگ نہیں معلوم کیوں انہیں شوق اٹھا کہ علم کی، تعزیے کی، جلوس کی اور یہ جو شاعر حسینی علیہ السلام ہے ان کی توہین کی جائے، ان کو بے وقت بنا دیا جائے، اور باقاعدہ یہ کہا گیا جو پہلے کہیں اور کی فکر تھی، نہیں ایسے افراد زیادہ، بہت کم، اور بہرحال بہت پڑھے لکھے ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، جنہوں نے بڑے ترجمے پڑھے ہوں، جنہوں نے بڑی روایتیں پڑھی ہوں، بڑے قرآن کا مطالعہ کیا اور ریفرنس کے ساتھ سب کچھ یاد ہو۔ ٹھوکر کہاں پہ کھاتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو نہیں پڑھا ہوتا، فزکس بھی پڑھی ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، فلسفہ بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن فقہ کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، مرجع کیا کہہ رہا ہے، وہ جو پی ایم ٹی محمد و آل محمد نے آپ کو دیا اس سے کبھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب باتیں علم کے بارے میں کی جا رہی ہیں، تعزیے کے بارے میں کی جا رہی ہیں، حتیٰ خرافات کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ یہی پڑھے لکھے، اور ان سے پلٹ کے سوال کیجئے واقعاً فقہ کے بارے میں، واقعاً صرف ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ جو نجاست کا قطرہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے، بہت سخت میں نے جملے کہہ رہا ہوں لیکن ہے، جب غصہ آتا ہے تو پھر ایسی مثالیں سنانے کا دل چاہتا ہے کہ جو قطرہ آپ کے جسم سے نجس نکلتا ہے اگر وہ آپ کے بدن پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، آپ کے کپڑے پر لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کے پین پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین کھردری ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین سخت ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر پانی قر ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر پانی قلیل ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر بارش ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک نجس، اور پوچھ لیجئے ان سے، وہ بھی کہ جو آج بہت زور لگا رہے ہیں کہ تشہد میں یہ پڑھا جائے اور یہ نہ پڑھا جائے، انہیں بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی کہ جو بہت زیادہ اصلاح معاشرہ کرنے جا رہے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ تو عزیزو، اہل بیت علیہ السلام بہترین تبلیغ، بہترین انداز تبلیغ، اب یہ بھی میں جملہ کہہ دوں، وہ صرف اور صرف اہل بیت کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی اچھے انداز میں اعلائے کلمہ حق کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت، اور ان سے بہتر کوئی اور کر نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کیا سارا معاشرہ صحیح ہو گیا؟ کیا سارا معاشرہ ان کے پیچھے پیچھے چلا؟ نہیں دشمن رہے، نہیں کافر رہے، نہیں منافق باقی رہے۔ تو ہمیشہ توازن اور کبھی بھی ہمت انسان نہ ہارے۔ آپ اور کیا اصلاح معاشرہ، 950 سال تبلیغ کی ایک معصوم نبی نے کتنے افراد مومن ہوئے؟ 9 آدمی۔ تو ہمت نہیں ہارنی، لیکن غلط انداز میں اصلاح نفس نہیں کرنی۔ کسی چیز کو اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں پہلے دیکھیے کہ کیا آل محمد نے بھی اسے غلط کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر آل محمد نے اسے غلط کہا ہے، اور یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ آل محمد نے اسے غلط کہا ہے یا نہیں کہا؟ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو مرجعیت کا سسٹم کہتے ہیں۔ آج بہت سارے سیاسی مسائل اٹھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان سارے سیاسی مسائل میں جو کچھ مسائل اٹھ رہے ہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ وغیرہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال میرے سامنے ہے تو اس مثال کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اتنے مسائل اٹھ رہے ہیں، اتنی پرابلمز آ رہی ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو۔ تو اب ان تمام مسائل میں ایک جملہ ہر جانب سے اٹھ رہا ہے، ہر گروہ کی جانب سے ایک جملہ اٹھتا ہے۔ کیا اٹھتا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہو کہ صاحب جو بھی ہے سسٹم کو سیو کرنا چاہیے۔ آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ جو بھی ہے بھائی جس طرح بھی ہے کسی طریقے سے اس طریقے سے مسئلے کو حل کیجئے کہ سسٹم جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے، اس لیے کہ سسٹم محفوظ رہ گیا، افراد بدل جاتے ہیں، سسٹم مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سب لوگ کہتے ہیں، اور اچھی بات ہے۔ یہی بات ہم دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ کیجئے لیکن خبردار وہ مرجعیت کا سسٹم جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اس
اس سال تو نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی مجھے توفیق ملی اور آپ نے برداشت کیا تو پھر اس ضمن میں بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے پورا سسٹم 9ویں امام 10ویں امام اور 11ویں امام کے زمانے سے پوری شد و مد کے ساتھ دنیائے شیعت میں متعارف ہو گیا تھا. تو ہزار اختلافات، ہزار باتیں، لیکن خدا را اس سسٹم کو محفوظ کیجئے. اگر یہ سسٹم مرجعیت کا آپ کے ڈرائنگ روم میں ہاتھ میں پائپ ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور 2-4 جملے اس مرجع کے خلاف 2-4 جملے اور کیا کہنے اگر چاند کا مسئلہ آ جائے، پھر تو کوئی مرجع کا نہ امامہ بچتا ہے نہ ابا بچتی ہے. اب دیکھیے تو صحیح وہ کہہ کیوں رہا ہے؟ کیا وہ پاگل ہے؟ کیا وہ دیوانہ ہے؟ کیا وہ احمق ہے؟ کیوں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ 25 سال 30 سال جس نے علوم اہل بیت کو پڑھا، علوم اہل بیت کو پڑھا ہے جس نے، اب میں جملہ کہہ دوں، مفاتیح الجنان ہے نا ہر مومن کے گھر میں. کون ہے اس کے لکھنے والے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. شیخ عباس قمی کو کہا جاتا ہے اس عصر کا، اس زمانے کا آخری محدث. کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے اس زمانے میں. قال الصادق قال الباقر قال ابو عبداللہ علیہ السلام. ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں درد ہوا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ وہ جو میری دوات ہے اور جس میں وہ قلم پڑا ہوا ہے کہ جس سے میں کتابیں لکھتا ہوں، اس کی سیاہی، اس کا سرما یعنی سرمے میں شامل کرو اور میری آنکھوں میں لگاؤ. انہوں نے شامل کر دی اور ان کے بیٹے نے وہ سلائی لگائی. ڈاکٹر وغیرہ جو تھے وہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نہیں ہو سکتا. تو شیخ عباس قمی کو اس سیاہی کی وجہ سے شفا ملی. اور پھر جب بیٹے نے پوچھا بابا آخر اس میں کیا بات ہے، کچھ پڑھ کے پھونکا تھا؟ کہا پڑھ کے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بیٹا، اس سیاہی سے اور اس قلم سے میں نے 1000 مرتبہ قال الصادق قال الباقر لکھا ہے تو اتنا متبرک ہو گیا یہ قلم کہ اس کے اندر خدا نے شفا دے دی. تو وہ مرجع کہ جو ساری زندگی ان حدیث کو دیکھتا رہتا ہے، ان روایات کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے مولا نے کیا کہا، ہم عقل مند ہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، یہ تو اقبال سمجھ کے چلے گئے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے نجف کے حجرے میں، اسے نہ دین کا پتہ، اسے نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، نہ چاند کا پتہ ہے، نہ مریخ کا پتہ ہے، نہ آسمان کا پتہ ہے. ایک بڈھا ہے جو بیٹھا ہوا نجف میں، ایک بڈھا ہے جو بیٹھا ہوا قم کے اندر، اسے کیا پتہ. اقبال کہہ گئے تھے خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہہ کے گئے ہیں کہ مجھے یہ فرہنگ کی ترقی جو ہے یہ مجھے متاثر نہیں کر پائی ہے، اس لیے کہ میری آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگا ہوا ہے. تو جو نجف کے کنارے بیٹھ کر نجف والے آقا علی کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ بڈھے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتا، حجروں میں مقید ہیں، نہ اکنامک کا پتہ ہے، نہ پولیٹک کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. دنیا ابھی مریخ پہ پہنچی نہیں ہے اور مسائل ابھی سے آ گئے ہیں کہ فرماتے ہیں، کبھی آغا خوئی فرما رہے ہیں، کبھی آغا سیستانی فرما رہے ہیں، کبھی آغا رہبر فرما رہے ہیں کہ جب تم چاند پہ جاؤ اگر دنیا وہاں پر آباد ہو جائے، جیسے کبھی کہا گیا ہے کہ صاحب چاند میں جو ہے وہ پانی دریافت ہو گیا ہے، تو فرمایا ہے کہ وہاں پر تیمم کا مسئلہ کیا ہوگا، وہاں کی مٹی کا مسئلہ کیا ہوگا، وہاں قبلے کا مسئلہ کیا ہوگا. ایون اگر وہاں پر کوئی دوسری مخلوق آتی ہے تو اس سے آپ جو ٹرانزیکشن کریں گے تو ٹرانزیکشن کا مسئلہ کیا ہوگا. ایسی اسپیس شٹل بن جائے کہ جو 24 گھنٹے میں پوری دنیا کا ایک چکر کاٹے تو نمازوں کے وقت کا مسئلہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں ابھی انسان چاند پہ نہیں پہنچا اور نجف سے فتوے آ رہے ہیں، قم سے فتوے آ رہے ہیں. خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ کا مطلب یہ ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو خدا را سب کچھ کیجئے، سب کچھ کیجئے. یہ میں کہہ رہا ہوں منبر سے، بالکل ایک اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ سب کچھ کیجئے. جو چاہے کھائیے، جو چاہے کیجئے، عزاداری میں، نماز میں، عبادت میں، عرفان میں، سائنس میں، پولیٹکس میں، جو چاہے کیجئے. پیرامیٹر کے ذریعے سے چیک کر لیجئے. یہ وہی بات ہے، یہ وہی استعارہ میں نے لیا ہے کہ جب امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا گناہ میں اس سے بچ نہیں سکتا، کیا کروں، گناہ ہو جاتا ہے، تو امام نے فرمایا بس 2-3 کام کر لے، پھر جو تیرا جی چاہے وہ کر لے. ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں پر خدا کی سلطنت نہ ہو، وہاں بیٹھ کر گناہ کر. خدا کے علاوہ کسی اور کا رزق کھانا شروع کر دے، پھر جو چاہے گناہ کر. جس وقت ملک الموت آئے تو اسے پلٹا دے، اتنی طاقت ہے تو پھر چاہے جو مرضی گناہ کر. تو تقریباً اسی سے مستعار لے کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے کیجئے،
بھائی میک ڈونلڈ میں جائیے، برا مت مانیے گا بھائی، نوجوان بعد میں آ کے مجھ پر میرے، اب کیا میں کہوں، جائیے جہاں بھی کھانا کھائیے، جو کچھ کرنا ہے کیجیے، آپ جو کچھ دیکھنا ہے دیکھیے آپ، حتیٰ یہ اس سے زیادہ اور میں کیا چھوٹ دوں گا، میں کیا چھوٹ دوں گا، میری اوقات کیا ہے. لیکن صرف کرنا یہ ہے کہ جو امام نے، یعنی میری ایسی چوتھی امام نے، اگرچہ مجھے بعد میں بیان کرنا تھا لیکن اب تقریباً ارتباط آ گیا تو بتا دوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ 3 انسان جو مرد مومن ہیں وہ خدا کے، یعنی جو 3 کام کرتا ہے با ایمان مومن، وہ دنیا میں بھی خدا کی پناہ میں ہے اور روز آخرت عرش خدا کے سائے میں ہوگا. دنیا میں خدا کی پناہ، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کو کوئی مثلا کسی ملک کا پریزیڈنٹ کہہ دے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جو پرابلم ہوگی آپ ہمارے انڈر آبزرویشن، ہم آپ کی پشت و پناہ کرنے والے ہیں. انسان کتنا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا، کوئی پرابلم نہیں، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ میں آ جائے گا. اور اسی طریقے سے روز محشر امام فرماتے ہیں عرش خدا کے نیچے اسے امن و آشتی مل جائے گی، دنیا میں بھی پناہ، آخرت میں بھی پناہ، اور کیا چاہیے. امام فرماتے 3 کام اگر کوئی کرتا ہے. پہلا کام امام نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے عیب پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کہیں وہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے. دوسرا مورد، دوسری چیز امام فرماتے وہ آدمی کہ جو کسی کے عیب پر نکتہ چینی کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھ لے کہ وہ عیب اس کے اندر تو نہیں ہے. اور پھر ایک اور کام یہ کرے کہ جو وہ دوسروں سے اپنے بارے میں توقع رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں، جو دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جن باتوں کی توقع وہ اپنے لیے دوسروں سے کرتا ہے، کوشش کرے کہ وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. بہت سوچیے گا اس بات کو، بہت تفصیلی بات ہے یہ، کہ تشریح بہت زیادہ وقت چاہتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں لوگوں سے. میں عزت چاہتا ہوں، میں احترام چاہتا ہوں، میں شکر گزاری، اور ساری چیزیں. تو جو تم دوسروں سے چاہتے ہو کوشش کرو کہ تمہاری جانب سے بھی وہی جانا چاہیے. اور تیسری بات کہ جس کو میں نے نگاہ میں رکھ کے اس حدیث کو جو بعد میں پڑھنا تھا پہلے بیان کر دیا، کہ امام فرماتے ہیں کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کام کی جانب ہاتھ بڑھانے لگو، پاؤں بڑھانے لگو، اپنے اعضاء کو بڑھانے لگو، اپنے جسم کو مصروف کرنے لگو، امام فرماتے ہیں پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ کام جو ہے، یہ امر جو ہے، یہ اطاعت خدا کے زمرے میں آ رہا ہے یا نافرمانی اور معصیت خدا کے زمرے میں. اس کو چیک کر. تو اسی انداز میں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کھائیے، جو مرضی پیجیے، جو مرضی سب کچھ، ایوری تھنگ جائز، لیکن صرف چیک یہ کرنا کہ آیا جو میں کھا رہا ہوں، آیا جو میں دیکھ رہا ہوں، آیا جو میں سن رہا ہوں، معصیت پروردگار تو نہیں ہو رہی. اور معصیت پروردگار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہی وہ چیز ہے جسے فرمان آل محمد کہتے ہیں. اور فرمان آل محمد کو سمجھنے کا نام ہے تقلید. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آج کی تقریر بھی کہیں اور چلی گئی، لیکن بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. انشاءاللہ جو وقت میرے پاس ہے اسی وقت میں اس کو مکمل کروں گا. تو سیرت امام کا ایک اہم ترین پیغام، بات یہاں سے چلی تھی کہ توازن رکھنا ہے. چاہے اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی فردی کام ہو، اجتماعی کام ہو، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، توازن ہونا چاہیے. توازن، اور توازن کو یعنی اس ایکویلبریم پوزیشن کو محفوظ رکھنے والی شے ہے شریعت. لہذا کوئی شخص بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کسی کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہے، کسی پر کچھ بھی کہنا چاہتا ہے، پہلے وہ دیکھے کہ آیا شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے یا شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے. تو ایک یہ کہ توازن. اور پھر عبادت آپ نے سن لیا مولا کی، مناجات آپ نے سن لی مولا کی، سجدے کثرت کے ساتھ مولا کے آپ نے سن لیے، لیکن اہم پیغام توازن. ہوتا یہی کہ بعض اوقات عبادت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حقوق اللہ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر وہ جو حقوق اللہ ادا کرنے والے ہیں حقوق العباد کے اندر کمزور دکھائی دیتے ہیں.
خاندان میں بچوں کو ڈرایا ہی اسی صاحب سے جاتا ہے کہ جو زیادہ مصلی پہ بیٹھنے والے ہوں. خاموش ہو جاؤ ورنہ وہ آ جائیں گے. یعنی جو دیندار ہوتا ہے، اور کیا کہنے اگر وہ حج کر کے آ جائے، پھر تو دماغ ہی الٹا ہو جاتا ہے. تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بلا دیتے ہیں. اور دوسری جانب کیا ہے، وہ ذرا ویلفیئر ورک کرنے والے زیادہ ہو جائیں، ذرا سوشل ورک کرنے والے زیادہ ہو جائیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یہ تو فرشتوں کا کام ہے، عبادت، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے. تو دونوں طرف یہاں بھی افراد و تفرید ہے. امام کا جو سیرت کا پیغام ہے وہ یہی ہے، توازن. تو جہاں حقوق اللہ اس انداز میں ادا کیے کہ دیکھنے والا طاؤس یمانی امام کے گریے کو دیکھ کر رو رہا ہے، لوگ تڑپ تڑپ کے سوال کر رہے ہیں مولا جنت آپ کے لیے بنی ہے، پھر بھی اتنے زیادہ سجدے. تو جہاں عبادت کا یہ انداز ہے، جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی اس طریقے سے ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ امام حقوق العباد سے غافل ہو گئے ہیں. نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر امام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاروان کے ساتھ حج کے لیے مولا جاتے ہیں کہ جس کاروان کے افراد امام کو جانتے نہیں. یہ روش ہے امام. امام اس کاروان کے ساتھ حج کے لیے جاتے تھے کہ جس کاروان والے امام کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، یہ فرزند رسول ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اگر جاننے والے ہوں گے تو وہ جو حجاج کی خدمت کا موقع ہے وہ نہیں ملے گا. اور اب امام کا طریقہ کیا ہے، عام آدمی کی طرح ایک قافلے میں حج کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کی خدمتوں میں مشغول کیا ہوا ہے، جس میں پانی بھرنا بھی ہے، جس میں سواری کا جانور پکڑنا بھی ہے، جس میں شاید لوگوں کے کپڑے دھونا بھی ہے. یہ پوری روایت میں پڑھ رہا ہوں، 8ویں امام کا واقعہ موجود. یہ سارے کام امام فرما رہے ہیں. اسی کاروان کے ساتھ ایک مرتبہ امام جا رہے تھے کہ اس کاروان میں ایک ایسا شخص کہیں سے آ گیا جو امام کو جانتا تھا. اس نے ان کو جمع کیا، لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ تمہاری مشقیں جو بھر رہا ہے، یہ تمہارے خیموں کو صاف کر رہا ہے، یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا علی ابن حسین. کہا کون حسین؟ کہا فاطمہ کا لال. یہ سنا وہ کاروان کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. اب کوئی امام کے قدموں میں گر کے رو رہا ہے، کوئی امام کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے. اور ایک جملہ سب یہ کہہ رہے ہیں، مولا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں آتش جہنم میں جلا دے؟ امام فرماتے ہیں کہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہا مولا اپنا تعارف کروا دیا ہوتا کہ آپ کون ہیں، نہیں معلوم ہم نے کون کون سے کام آپ کو دے دیے، نہیں معلوم کون کون سی گستاخیاں ہو گئی، نہیں معلوم کس کس انداز میں ہم نے آپ کو بلایا. مولا یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ اپنا نام کیوں نہ بتایا، اپنا تعارف کیوں نہ بتایا؟ بس امام ایک جواب دیتے ہیں، ارے جو کچھ میں نے کیا ہے یہ تو سب سے چھوٹا حق ہوتا ہے جو ایک مومن کے کاندھوں پر دوسرے مومن کے لیے ہوتا ہے. میں نے تمہارے حق کو ادا کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو حقوق اللہ ہے تو اس انداز میں ہے، اس انداز میں، اور حقوق العباد ہے تو اس انداز میں. ایسا نہیں کہ مسلح والے ہو گئے ہیں، ذرا پیشانی پر سجدے کا نشان آ کر متبرک ہو گئے ہیں تو اب ان سے کوئی کام نہیں ہوگا، سارے لوگ جو ہیں ان کے آگے پیچھے بھاگیں گے، یہ اکڑ کے مسلح پہ بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ طریقہ آل محمد نہیں ہے. اور یہی انداز ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ راوی کہتا ہے رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ مولا مدینے سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور کاندھے پر ایک بوریا ہے، ایک بہت بڑا تھیلا ہے جو امام نے کاندھے پر رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے اس رات میں؟ فرمایا بھائی مجھے سفر درپیش ہے. اور پوچھا کہ یہ کیا ہے مولا؟ کہا کہ یہ سامان سفر ہے، توشہ سفر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سفر کے سامان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دوں. اور اس کے بعد خداحافظی ہوئی اور امام نے چلے گئے. دوسرے دن اس صحابی نے پھر دیکھا کہ امام مدینے میں موجود ہیں. فوراً سوال کرتا ہے فرزند رسول اس سفر کا کیا ہوا جو آپ رات کو فرما رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سامان سفر کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا اس سفر سے مراد آخرت کا سفر تھا، اور وہ جو سامان سفر میں نے کہا اس میں روٹیاں تھیں، اور میں چاہتا تھا کہ مدینے کے باہر وہ مسکین اور وہ